ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ فیصلہ کن سٹینڈ لینا پڑتا ہے مسلمانوں کو، جس طرح بدر میں سٹینڈ ہم نے لیا تھا، اس طرح آج پاکستان وہ فائنل سٹینڈ ہے. اگر پاکستان اوور رن ہو گیا، پاکستان اگر تباہ اور ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، پھر استغفر اللہ العظیم ہمارے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن پہ ٹیگز لگے ہوئے ہوں گے، سیٹلائٹ سے ایک ایک آدمی کو ٹریک کر رہے ہوں گے یہ، اور پوری دنیا میں کوئی انسان ادھر ادھر نہیں جا سکے گا کہ جب تک کہ یہ ان کا گلوبل ورلڈ آرڈر میں جو بیٹھے ہوئے ان کے چند لاکھ چند سو یہودی جو ہیں پوری دنیا کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کنٹرول کریں گے. ان سب چیزوں کی راہ میں رکاوٹ پاکستان بنا ہوا ہے. اور یہ اتنا غیر معمولی رول ہے ہمارا، اتنا غیر معمولی رول ہے ہمارا. امت مسلمہ کی عزت اور آبرو پاکستان پہ بیس کر رہی. صرف انڈیا تھریٹ نہیں ہے ہمارے لیے. انڈینس تو احمق ہیں جن کو اسرائیل استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے، بعد میں انڈینس کو بھی توڑ دیں گے. وہ انڈینس کو چھوڑیں گے نہیں وہ انڈینس، لیکن وہ چونکہ ہندو کا تو دماغ کام نہیں کرتا جب مسلمان کے خلاف غصہ آتا ہے اس کو، تو وہ تو اس وقت ہر قسم کی، جو آج بھی انہوں نے سری لنکا پہ حملہ کیا ہے، جو ممبئی، وہ دیوانے ہوئے ہوئے اسرائیل کے ساتھ مل کے کس طرح پاکستان کو توڑ دیں. بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ بعد میں اسرائیلی انڈینس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم اگر اس وقت کیونکہ ان کا دماغ خراب ہوا ہے، انڈینز اینڈ اسرائیلیز آر ورکنگ ٹوگیدر اگینسٹ پاکستان. دس از ویئر وی نیڈ ٹو میک اے اسٹینڈ. دس از ویئر آر یوتھ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اپنا کیریئر، اپنا کاروبار، اپنا میوزک، اپنا ناچ گانا، اپنا گھومنا پھرنا، زندگی عیاشی، نوکری، کاروبار، کچھ بھی نہیں بچے گا اس نئے ورلڈ آرڈر کے اندر. صرف ہم نے وہ اس لیے ماریں گے کہ آپ ایک مسلمان پاکستانی بچے ہو. وی ہیو نو چوائس، وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو اسٹینڈ فار آر آئیڈیالوجی اینڈ اسٹینڈ فار آر آئیڈینٹی. آئیڈیالوجی ان اسلام، آئیڈینٹی از پاکستانی، اینڈ کیپ دس فلیگ ہائی. ہمارے پاس عزت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے جھنڈے کو پکڑ لیں اور جو مرضی قربانی دینی پڑے. ورنہ یاد رکھو اگر خود قربانی اگر ہم نے نہیں دی قربانی تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں نعوذ باللہ ہندوؤں کے گھروں میں مزدوریاں کر رہی ہوں گی اور ان کی عزتوں کی کوئی حفاظت کرنے والا. دس از واٹ دا گیم پلان آف دی اینمی از. آئی ڈونٹ وانٹ مائی چلڈرن ٹو لیو ان سلیوری اگین آف ہندوز. ہندوؤں کی سلیوری بہت ناپاک چیز ہوگی. وی نیڈ ٹو میک اے اسٹینڈ فار دس. نہ گجرات کے مسلمانوں کو دیکھو، انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھو، شیخ سنا والے، بجرنگ دل والے، بی جے پی والے، ہندو ایک باقاعدہ انہوں نے اشتہار نکالے ہوئے ہیں، ایڈز نکال رہے ہیں. وہ اپنے انکریج کر رہے ہیں اپنے ہندو لڑکوں کو کہ ہر ہندو لڑکا کم از کم اپنی زندگی میں ایک مسلمان بچی کو خراب کرے. یعنی وہ ان کو مسلمان بن کے پریٹینڈ کر کے لو افیئر چلا کے اس کو خراب کر کے نعوذ باللہ اس کو، اور مقصد ان کا یہ کہ ہر ہندو لڑکا ایک مسلمان لڑکی کو خراب کرے انڈیا میں. یہ ان کی زندگی کا اس باقاعدہ ایڈز ریلیز کر رہے ہیں، اس کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہ تم نے ایک مسلمان لڑکی خراب کرنی ہے. دے وانٹ کہ مسلم سویلائزیشن، تہذیب، کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری بیٹیاں خراب کر دی، انہوں نے بہنیں خراب کر دی، بچیاں خراب کر دی، تمہاری تہذیب گئی. اینڈ دے آر فوکسنگ آن آر وومن فوک. انڈیا میں باقاعدہ ایڈز نکل رہے ہیں آر ایس ایس بجرنگ دل کے. سو پلیز ریئلائز ہم بہت بڑے خطرے میں ہیں. وہی تہذیب ان کی ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے اسٹار ٹیلی ویژن کے ذریعے اور انڈین چینلز کے ذریعے. ایز اے نیشن ہمیں ریجیکٹ کرنا چاہیے اس سویلائزیشن کو، ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے. صرف جنگیں میدان جنگ میں نہیں ہوتی، ایئر ویوز کے اوپر اور میڈیا پہ بھی ہوتی ہیں. ہم میدان سرحد پہ تو روکنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم سرحد پہ جا کے لڑیں گے، لیکن جب ان کی فوجیں کیبل کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں تو اس وقت ہم بڑے شوق سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے اثر لے رہے ہوتے ہیں. So we need to wake up as a nation, as youth. We need to realize this. We are in a state of war. Pakistan is under attack and we need to resist. We have no choice but to keep this flag high. Bismillah. Anything else? Sir, we really appreciate it. But sir, again, we want to spread the message to our friends. So what is the message from you جو ہم لوگ convey کریں کہ student دیکھیں ہم آپ کو بتائیں we have done over 100 programs. brass tacks کی ہم نے جو نیوز ون پہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں over 100 programs have been done. ہر پروگرام ایک calculated weapon system ہے دشمن کے خلاف اور پاکستانیوں کو امید دلانے کے لیے. اللہ کے فضل سے یہ ہمارا سائیکولوجیکل اور انفارمیشن وارفیئر میں امت مسلمہ کی طرف سے بہت روتھلیس رسپانس ہے. ہمارا ویپنس، ہمارا نیوکلیر میسائلز ہیں. یہ ٹیلی ویژن پروگرام نہیں ہے، یہ نیوکلیر میسائلز ہیں ہمارے. کیونکہ یہ جب قوم کو حوصلہ مل جاتا ہے، اس کو آئیڈیالوجی دوبارہ اس کی بیدار ہو جاتی ہے، اس کی شناخت ایز اے پاکستانی آئیڈینٹی ریوائو ہو جاتی ہے، امید آ جاتی ہے، ڈگنیٹی میں آ جاتی ہے، تو ایسی قوم جو کہ زندہ ہو، بیدار ہو، غیرت مند ہو، دلیر ہو، اٹھ کے کھڑی ہو جائے، آنکھیں کھل جائیں، تو اس سے زیادہ خوفناک خطرہ، تھریٹ دشمن کے لیے تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے راکٹوں اور میزائلوں سے نہیں گھبراتا، وہ ہمارے ان نوجوانوں سے گھبراتا ہے جو بیدار ہوں، جو زندہ ہوں. سو اپنے نوجوانوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو زندہ کریں، بیدار کریں، ریوائو کریں، ان کی آنکھیں کھولیں جو اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ہمارے ٹیلی ویژن پروگرامز بھی دکھائیں، ان کی سیریز ڈسٹریبیوٹ کیجیے. کوئی بچہ آپ کے آس پاس پاکستان میں کوئی نوجوان ایسا نہ ہو جس نے یہ سارے پروگرام نہ دیکھے ہوں. یہ اس میں ہم نے ایک طرف علامہ اقبال پہ سیریز کر رہے ہیں آج آئیڈیالوجی ہماری اور پورا ڈاکٹرن آف اقبال جس کو ریوائو کر کے جو آپ کو پوری دنیا کا ایک فلسافیکل اور ایک اسپرچل ایسپیکٹ دیتا. اس کے ساتھ ہم نے اکنامک ٹیررزم پہ پروگرام کیے ہیں. پھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ غازی کی سیریز کی ہے جو پورے تاریخ اسلام کو، مجاہدین کو، مسلمان ہسٹری کو کور کرتی ہے. پھر ہم آج کل کے ماڈرن جیو پالیٹکس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں.
تو کمپریہنسو انالیسس اور سولوشنز اور ہسٹری اور نالج کے لیے اور اسپرچل ڈیولپمنٹ کے لیے ان پروگراموں کو دیکھیے. انشاءاللہ یہ آپ ہی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. ان پروگراموں سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا، ایسے جیسے اس قوم نے اگر قائد اعظم سے اور علامہ اقبال سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر ہم یہ توقع کریں کہ کوئی اور آدمی آ کے ہمیں بیدار کرے، تو پھر اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ نے ہمیں تحفے دیے ہوئے ہیں، لیٹس میک یوز آف دیم. سر آف دا ریکارڈ اف یو ڈونٹ مائنڈ سر، آپ کو کبھی جب سے ہمیں کام کرنا، آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا؟ سر دیکھو ڈر لگتا ہے. ہم افغانستان میں تھے تو وہاں تو میرے خلاف سوویٹس تھے، ہم سوویٹ آرمی سے لڑ رہے تھے وہاں. باہر تصویریں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے. اور سوویٹ میس سپر پاور تھی اپنے وقت کی نا. دنیا جہان کی کون سی طاقت تھی جو وہ لے کے نہیں آتے تھے. ان کے جب آپ کو کئی 100 ٹینک ان کے سامنے ہوتے تھے، اور ان کے ہیلی کاپٹر ہوتے تھے، اور ان کی آرٹلری ہوتی تھی، اور ان کی فوجیں ہوتی تھیں، اور میسو فائر پاور کے ساتھ وہ بامبنگ کر رہے ہوتے تھے چند لڑکوں کے اوپر جن کے پاس صرف راکٹ لانچرز یا مشین گنیں ہوتی تھی. تو کیا ڈر نہیں لگتا تھا؟ چاروں طرف لوگ شہید ہو کے گر رہے ہیں، ڈر نہیں لگتا تھا؟ ڈر لگتا تھا. بلکہ ڈر نہیں لگتا تھا، لیٹ می پٹ اٹ کریکٹلی، دہشت ہوتی تھی. ڈر تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یعنی وی یوزڈ ٹو بی ٹیریفائڈ. یس، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک بلیف تھا کہ اگر آج میں پیچھے ہٹ گیا تو کل یہ پاکستان میں گھس جائے سے. تو آئی وڈ رادر ڈائی ہے دین وڈرا. وہ پھر اللہ کی طرف سے ایک مدد آتی ہے، حوصلہ مل جاتا ہے، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ڈر نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے. ہمارا فائٹر پائلٹ جو اٹھا تھا انڈینز کو روکنے کے لیے، جب انڈین لاہور پر آئے تھے، کیا اس کو ڈر نہیں لگ رہا ہوگا؟ کیا اس نے رسک نہیں لیا تھا؟ اس کی ماں بہن بیوی بچے بیٹے نہیں تھے؟ لیکن ایک ملک کی خاطر قربانی لینے کے لیے ایک رسک لینا پڑتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہیں اور اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی عزت کا، اپنی آبرو کا، اپنے بچوں کا رسک نہ لیں. رسک لیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اس کام میں جو ہم کر رہے ہیں شدید خطرہ ہے. ہم نے حکومت وقت کو بھی غدار کہا ہے، اس کو چیلنج کیا، وقت کے فرعونوں کو بھی کنفرنٹ کیا ہے. راس چائلڈ، راک فیلرز اور CIA اور تحریک طالبان پاکستان اور را، KGB، موساد، خاد، کون سا دشمن اس میں، بلوچستان لبریشن آرمی، کون سا دشمن ہے اس ملک کا جس کو ہم نے چھوڑا؟ اور کیا سیکیورٹی ہے؟ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ایسے ہی گھومتے پھرتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ. اس لیے کہ ہم سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ملک ہے. اگر اس ملک کو، اگر میں اس وقت آج چپ ہو گیا، آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں بڑھاپے میں جا کے کہوں کاش کہ جو وقت اللہ نے مجھے اذان دینے کا دیا تھا میں اس میں اذان دے دیتا. I don't want to die a regretful man. اللہ کے فضل سے ابھی تک جو زندگی اللہ نے دی ہے، سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی، آنر اور غیرت کے ساتھ دی ہے. شرم ہمیں نہیں ہے اس بات پہ کہ یار تمہیں بولنے کا موقع اللہ نے دیا، تم ڈر گئے، چپ ہو گئے. اور میرے لاکھوں بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی ذمہ داری ہمیں دی تھی، پوری قوم کی ذمہ داری ہمیں دی تھی کہ ان کی طرف سے بات کرو اور اذان دو اور ان کو بیدار کرو، میں کیسے کل اللہ کے رسول کو جواب دوں گا؟ آگے بڑی سخت حساب ہونا ہے، آگے بہت سخت حساب ہونا ہے. ایک طرف ہم اپنے پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یا اللہ اتنا پیارا ملک آپ نے دیا اور کس طرح یہ خطرے میں آ گیا اور ہماری قوم سو رہی ہے. تو ایک پینک، ایک بے چینی ہو جاتی ہے جسم میں. Then we don't look at the cost. جس طرح we are youth sir, at times یہ ہوتا ہے کہ we want to do something for our country. لیکن at times یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ after looking at politicians, the high powers they are so. ایک مجھے بتاؤ ہم نے جو کام شروع کیا ہے براس ٹیکس کا، جو مشن ہمارا چل رہا ہے، کیا ہم نے پولیٹیشینز کی مدد سے کیا ہے؟ کیا ہم نے حکومت کی مدد سے کیا ہے؟ کیا میڈیا کی مدد سے کیا ہے؟ کس طرح کیا؟ اللہ کے فضل سے کیا ہے. اس لیے انٹینشن، سنسیئرٹی، وزڈم اینڈ کریج، اور all what you، اس کے بعد اللہ کا فضل اور توفیق آ جاتی ہے. Then Allah says کہ sincere man, he is using it with wisdom and he is doing it with courage. پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم آپ پہ نہیں کرے، برکت نہ دے. دیکھو آپ کا کام اذان دینا ہے. جب آپ اذان دیتے ہو تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا یہ اللہ کا کام ہے. تو سنسیئرٹی کے ساتھ اذان دو. آپ ایک شخص کو بھی زندہ کر دیں، آپ ایک گروہ کو بھی زندہ کر دیں. اپنی یونیورسٹی اور کالج میں بھی 10 15 20 50 بچے ایسے پیدا کر دیں جو پاکستان کی خاطر اپنے جان مال سب کچھ قربان کرنے پہ جنونی اور دیوانوں کی طرح پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار کرنا جانتے ہو. یو ہیو ڈن یور جاب، یو ہیو ڈن یور ڈیوٹی. اسی طرح ہوگا. اور یہی سیاستدان، یہی حکمران، یہ سب تبدیل ہو جائیں گے. دیکھو معاشرے میں یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہے کہ نوجوان اس کے پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا طبقہ تو غیرت مند، جرأت، دلیر ہو اور اویئر ہو، بیدار ہو اور ملک کو تبدیل کرنا چاہتا اور اس کے اوپر ناپاک اور پلیت حکمران ہو. ایسا ہو نہیں سکتا، ان کو الٹ دیا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ اعمالکم و مالکم، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے ہی اعمال تمہارے حکمران بنتے ہیں. ہم ناپاک اور بے حیا اور بے شرم ہوں گے اور کرپٹ ہوں گے تو ہمارے اوپر اناروں سے دھلے ہوئے ناپاک اور پلیت لوگ مسلط ہوں گے. اگر قوم غیرت مند ہوگی، دلیر ہوگی اور کفار کے آگے، جھوٹوں اور مکاروں کے آگے سٹینڈ لینے والی ہوگی اور خیانت نہیں کرے گی اور
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن کی ڈیفینیشن پر ہوگی تو